بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کی صورت میں یعنی نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کون کون سی جگہ پڑھنا ہے اور کتنی جگہ کتنی بار پڑھنا ہے، آج اس بارے ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اور بھی بات پہ ہم جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی بار پڑھنا ہے یا دو بار پڑھنا ہے یا ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک ہی قرآن پاک کی صورت کی تلاوت کرنا، مثال کے طور پر سورۃ کوثر کی تلاوت کرنا یا سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنا یا کسی صورت یعنی جو بھی ہے ہر رکعت میں ایک کی تلاوت کرنا کیسا ہے، کیا گویا کہ اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم فجر کے فرض پڑھ رہے ہیں تو فجر کے فرضوں کی 2 رکعتیں ہیں۔ اگر ظہر کی نماز ہم فرض پڑھ رہے ہیں تو 4 فرض ہیں۔ ہم بات کر لیتے ہیں ظہر کے فرضوں کے مطابق کہ دیکھیں جب ہم پہلی رکعت میں نیت باندھ کر، اصل نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے، اگر دل سے بھی نیت کر لی ہے تو ٹھیک ہے، اگر زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم جب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، نیت باندھ لیں گے اور اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورۃ اخلاص پڑھیں گے، پھر ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع والی تسبیح پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں گے تو ہم 2 سجدے مکمل کریں گے۔ اسی طرح ہم ایک رکعت جب ہماری مکمل ہو جائے گی، اب جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہی فرض ہے نہ ہی سنت ہے بلکہ مستحب عمل ہے۔ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گویا آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے بسم اللہ نہ پڑھی یا اعوذ باللہ دوسری رکعت میں نہ پڑھا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، ہماری نماز ہو جائے نہیں ہوگی، تو یقیناً ایسی کوئی بات نہیں ہے، فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، وہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اگر پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اور باقی اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورۃ اخلاص جو بھی ہے۔ لیکن ایک بات کا اور خیال رکھنا کہ مثال کے طور پر ہم نے جو سورت تلاوت کی ہے دوسری رکعت میں، اس سے آگے والی سورت کی تلاوت کریں اور پیچھے والے کی نہ کریں۔ اگر پیچھے سے تلاوت کریں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گی۔ اب مکروہ پڑھنے کا پھر فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے ثواب میں جو خلل آ جائے گا وہ کمی محسوس ہوگی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جو پہلے رکعت میں تلاوت کی ہے دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت تلاوت کریں۔ ہاں، اور اگلی بات جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس طرح پھر 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات پر بیٹھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر بھی ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، فقط بسم اللہ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری رکعت مکمل ہوگی، چوتھی رکعت کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں نہ ہی ہم سورۃ اخلاص سورت ملائیں گے آگے اور نہ ہی کوئی ایسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بلکہ فقط سورۃ فاتحہ آخری 2 رکعتوں میں پڑھ کر ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہر رکعت میں ایک ہی سورت تلاوت کرنا، تو وہ شخص کر سکتا ہے جس سے کوئی اور صورت نہیں آتی، جس سے کوئی اور آیات یاد نہیں ہے، تو وہ بالفرض سورۃ اخلاص آتی ہے، سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر یہ سورت آتی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور جسے یاد ہے اسے چاہیے کہ دوسری سورت کا بھی انتخاب کرے، ایک پہلے بڑی سورت تلاوت کرے، رکعت میں بڑی سورت تلاوت کرے یعنی بڑی آیات چند آیاتیں زیادہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں چند آیاتیں کم پڑھے یا چھوٹی سورت کی تلاوت کرے، تو اس صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور یہی مسئلہ ہے، اگر آپ جس کو نہیں آتی، قرآن پاک یاد نہیں ہے یا صورتیں یاد نہیں ہے، اس کے لیے تو مجبوری ہے وہ ایک ہی صورت پڑھ سکتا ہے، لیکن جسے یاد ہے چند صورتیں آتی ہیں یا قرآن کا حافظ ہے، اس طرح کے جو آدمی ہے یا خواتین ہیں تو ان کو یہی چاہیے کہ انتخاب اپنی صورتوں کا علیحدہ علیحدہ کریں، تاکہ پہلی جو رکعت ہے اس میں بڑی صورت تلاوت کریں، چھوٹی میں دوسری رکعت میں چھوٹی صورت۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بڑی صورت آپ نے انتخاب کی ہے تو دونوں رکعت میں ایک ہی صورت انتخاب کر سکتے ہیں، یعنی آدھی پہلی میں پڑھ لیں آدھی دوسری میں پڑھ لیں اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور آقا کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔